جی السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ خیریت سے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، میرا جو آج کا ویلاگ ہوگا وہ خاص طور پہ نوجوانوں کے لیے ہے۔ اچھا، نوجوان خاص طور پہ جو لوگ ڈگری ہولڈر ہیں، جنہوں نے کیا ہے ماسٹر کر رکھا ہوتا ہے، جو کم از کم بی اے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پھر کرتے کیا ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ اشتہار آتا ہے درجہ چارم کا، اور درجہ چارم کے اشتہار میں جب نوکریاں لگتی ہیں، جب اشتہار آتا ہے تو اس میں جو سب سے زیادہ درخواستیں ہوتی ہیں وہ ڈگری ہولڈرز کی ہوتی ہیں۔ تو یہ وجہ کیا ہے؟ اچھا، یہ تھوڑی سی ایک ویڈیو ہوگی انفارمیٹیو، آپ کائنڈلی ضرور دیکھیے گا۔ اچھا، اس میں وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں ایک کنسیپٹ ہے کہ جو سرکاری نوکری جس نے کرنی ہے نا، تو اس نے بس یہ کرنا ہے کہ بھائی آپ ڈگری ہولڈر ہیں تو آپ نا درجہ چارم کے لیے اپلائی کر لیں۔ تو درجہ چارم کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے کام تو کرنا کوئی نہیں ہے بس۔ تو یہ ایک کنسیپٹ ہے پاکستان میں، اس کنسیپٹ کو ختم ہم نے کیسے کرنا ہے؟ تو یہ کنسیپٹ ہے، اور ڈگری ہولڈر بندہ جو ہے وہ جا کے درجہ چارم میں اپلائی کر لیتا ہے، اور یہ پاکستان میں عام ہے۔ آپ دیکھیں، اب ہیلتھ میں پچھلے دنوں میں جابز آئیں، ایجوکیشن میں آئیں، اس میں آپ ریکارڈ جا کے نکلوا کے چیک کر لیں تو جتنی بھی اس میں تھیں، زیادہ تر وہ آپ چیک کر لیں جو ویکنسی میں مطلب اپلائی جن لوگوں نے کیا ہوا تھا، وہ لوگ ڈگری ہولڈر تھے۔ ان میں کم ہی لوگ ان پڑھ ہوں گے یا کم از کم میٹرک ہوں گے، ورنہ زیادہ لوگ اس میں ڈگری ہولڈر ہی تھے۔ تو ڈگری ہولڈر اس لیے چلے جاتے ہیں کیونکہ ڈگری ہولڈر نے یہ کرنا ہوتا ہے، انہیں پتہ ہے کہ بھئی ہم نے ڈگری تو لے لی ہے، پڑھ لکھ بھی لیا ہے، لیکن ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کام نہیں کرنا۔ انہوں نے یہ قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ بھئی ہم نے کام نہیں کرنا۔ اور بھئی آپ نے ڈگری لے لی ہے، ڈگری لینے کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ اگر آپ نے کسی پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جاتے ہیں، یار وہاں پہ بھی تو آپ اچھا کام کر سکتے ہیں۔ آپ جن پڑوسی ملکوں کی بات کرتے ہیں، جن سے ہم دشمنی کی بات کرتے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں، وہاں لوگ یہ نہیں کرتے، وہ پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے ہیں، اور ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ ڈگری ہاتھ میں پکڑے ہوئے، اور ہم جناب علی ڈگری ہاتھ میں لے کے درجہ چارم کی نوکریوں کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ تو برادر، یہ چیزیں نہیں ہیں، آپ ایسے کریں۔ ڈگری ہولڈر بندے کسی پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر سکتے ہیں، آپ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کسی پرائیویٹ سیکٹر میں اچھا کام کریں، اس کے لیے کافی ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن نہیں، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے یا تو سرکاری جاب کرنی ہے، چاہے مجھے درجہ چارم کی ملے، کیونکہ درجہ چارم میں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کام تو کرنا کوئی نہیں ہے، میں نے وہاں پہ جا کے بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے میں نے حرام کھانا ہے۔ تو بھائی یہ کام نہیں ہے۔ پاکستان کی جو ہمارے ملک کی جو ترقی ہے نا، اس کی وجہ رکاوٹ یہی ہے، اس میں رکاوٹ یہی چیز ہے کہ ہماری جو انفرادی سوچ یہی ہے کہ ہم نے سرکاری جاب اس لیے کرنی ہے کہ ہم نے کام ہی نہیں کرنا۔ اگر ہم یہی چیز ترقی یافتہ ممالک کی بات کریں تو ان میں یہی چیز آ جاتی ہے کہ وہ لوگ پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، اگر گورنمنٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں تو وہ پراپر کام کرتے ہیں۔ اس میں نا جاوید چودھری کا ایک زبردست قصہ مجھے یاد آ گیا۔ وہ ایک کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے نا اپنا ویلاگ، اس کے شروع میں نا ایک وہ قصہ سناتے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی جب پروگرام ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں میں ان کا ویلاگ سن رہا تھا، تو اس میں نا انہوں نے ایک قصہ سنایا، مجھے اب وہ یاد نہیں آ رہا، انہوں نے انگلینڈ کے ایک وزیر اعظم کا نام بتا رہے تھے، شاید ڈیوڈ کامران یا ان کا نام تھا، کہ وہ جب وہ وزیر اعظم بنے تو اس سے پہلے وہ ایک ظاہری بات ہے بزنس مین تھے، تو وہ میٹرو بس سے آیا کرتے تھے، اور جب وہ میٹرو اسٹیشن اترتے تو وہ ایک شوز کی شاپ سے یا کسی سے وہ ایک شوز پالش کرواتے، اور پالش کروانے کے بعد وہ چلے جاتے آگے اپنے کام پہ۔ اور کچھ دنوں کے بعد جب وہ وزیر اعظم بن گئے تو وہ اسی میٹرو سے آتے تھے، لیکن انہوں نے شوز پالش کروانا بند کر دیے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ جو تھا شوز پالش والا، اس نے انہیں روک لیا۔ روکنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ مجھ سے روز شوز پالش کرواتے تھے، تو کچھ عرصے سے آپ مجھ سے شوز نہیں پالش کروا رہے یا میرے پاس رکتے نہیں ہیں، تو وجہ کیا ہے؟ تو آپ مجھے وجہ بتائیں۔ تو انہوں نے بتایا کہ جب میں تھا تو میں ایک نا اپنی کمپنی میں کام کرتا تھا یا پرائیویٹ کام کرتا تھا، تو میرے پیسے تھے اپنی کمائی کے، تو اب میرے پاس ایک پبلک کا عہدہ ہے، تو اب پبلک کا عہدہ ہے اور پیسہ جو میرے پاس ہے وہ گورنمنٹ آف انگلینڈ کا ہے، اور اب جو میرے پاس ہے یہ گورنمنٹ کا پیسہ ہے، تو اب میں اپنے شوز خود پالش کر کے آتا ہوں۔ تو یہ ہوتی ہے انفرادی ترقی، اور یہ ہوتی ہے ترقی یافتہ جو ممالک ہوتے ہیں، یہ ان کی سوچ ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پہ جب یہ لوگ حکومت سے اتر جاتے ہیں تو پھر ان کو عمریں بھی بھول جاتے ہیں،
اور جب ان کو یہ یاد آ جاتے ہیں، جب ان کو آپ حکومت میں لے آتے ہیں تو پھر یہ بمائے فیملی عمرے پہ بھی چلے جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کو عبادتیں بھی تب یاد آتی ہیں۔ تو انفرادی جب تک یہ ترقی کی سوچ نہیں ہوگی تو میرے خیال میں ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری ایک درجہ چہارم سے لے کے بندے کی سوچ سے لے کے ہمارے پرائم منسٹر تک ہمارے ملک کی اوورآل یہی صورتحال ہے، اور یہ سوچ جب تک نہیں بدلے گی تو میرے خیال میں ہمارا ملک آگے نہیں جا سکتا۔ ایک عام سوچ سے لے کر، یہ جو عام بندے سے لے کر اوپر تک ہماری تقریباً یہی سوچ ہے، تو اس کو بدلنے کے لیے ہر بندے کو اپنے حصے کا کام کرنا پڑے گا اگر ہم نے ملک کو اوپر لے کے جانا ہے۔ تو میرے خیال میں چھوٹا بڑا کوئی بھی سیکٹر ہے وہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، جو جہاں پہ جس کی جو ذمہ داری ہے اگر وہ ایمانداری سے کام کرے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا وہ آپ کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، تو سب کے لیے۔ تو یہ میرا آج کا ویلاگ تھا، تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام۔ موبائل ہی ہینگ ہو گیا، ہاں جی۔